اگست میں یروشلم میں ایک ریلی نے 1,00,000 لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہ اسرائیلی تاریخ کا سب سے بڑا مظاہرہ تھا۔ مظاہرین نے تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال میں زیادہ سرمایہ کاری سے لے کر فلسطین کے ساتھ تنازع کے خاتمے تک وسیع پیمانے پر اصلاحات کا مطالبہ کیا۔ یہ بحران بالآخر ستمبر میں اس وقت سر پر پہنچا جب ایک افشا ہونے والی رپورٹ نے انکشاف کیا کہ نیتن یاہو رشوت ستانی کے اسکینڈل میں ملوث تھے۔ اس انکشاف نے بڑے پیمانے پر غم و غصے کو جنم دیا اور وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ ایک بخار کی حد تک پہنچ گیا۔ آخر میں نیتن یاہو کو اقتدار چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ مرکزی اپوزیشن کی جماعتوں کے اتحاد کے تحت ایک نئی حکومت تشکیل دی گئی۔ سال 2023 اسرائیل کے لیے ایک ہنگامہ خیز ثابت ہوا، جس میں سیاسی ہلچل، سماجی بد امنی اور معاشی بدحالی شامل ہے۔ ملک کو متعدد محاذوں پر بحران کا سامنا کرنا پڑا، جس میں فلسطین کے ساتھ جاری تنازع، اس کے رہنماؤں کے خلاف بدعنوانی کے الزامات اور بڑھتی ہوئی عدم مساوات شامل ہیں۔ یہ مسائل 2023 کے موسم گرما میں سامنے آئے جب اسرائیل کو تاریخ کے سب سے بڑے احتجاج کا سامنا کرنا پڑا، جب شہری تبدیلی کے مطالبے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ اس بحران کی جڑیں 2019 کے انتخابات میں تلاش کی جا سکتی ہیں، جس میں موجودہ وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کو کم سے کم 5ویں مدت کے عہدے پر کامیابی حاصل ہوئی۔ ان کی جیت ووٹروں کی دھوکہ دہی اور بدعنوانی کے الزامات سے متاثر ہوئی، جس کی وجہ سے کئی مہینوں کی سیاسی کشمکش اور غیر یقینی صورتحال رہی۔ آخر میں نیتن یاہو مخلوط حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے، لیکن اقتدار پر ان کی گرفت کمزور رہی۔ اگلے چند سالوں میں تناؤ بڑھتا ہی چلا گیا۔ نیتن یاہو کی حکومت کو فلسطین کے ساتھ تنازع سے نپٹنے کے لیے تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ بہت سے اسرائیلیوں کے خیال ہے کہ ان کے رہنما دیرپا امن کے حصول کے لیے کافی کام نہیں کر رہے۔ معاشی عدم مساوات کے بارے میں بھی خدشات بڑھ رہے ہیں، کیونکہ ملک کی دولت کا فرق بڑھتا گیا اور مکانات کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ خود وزیر اعظم کو بدعنوانی کے بڑھتے ہوئے الزامات کا سامنا کرنا پڑا، جس نے ان کی قیادت پر عوام کے اعتماد کو مزید ختم کرنے کا کام کیا۔ 2023 کے موسم گرما تک یہ مسائل ابلتے ہوئے نقطہ پر پہنچ چکے تھے۔ جولائی میں ہزاروں اسرائیلی تل ابیب میں حکومت کی جانب سے معیشت کو سنبھالنے کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ انہوں نے عدم مساوات کو دور کرنے کے لیے اقدامات پر زور دیا، جس میں امیروں پر ٹیکسوں میں اضافہ اور سماجی پروگراموں میں زیادہ سرمایہ کاری شامل ہے۔ یہ پروٹیسٹ تیزی سے دوسرے شہروں میں پھیل گیا اور ہزاروں لوگ اس تحریک میں شامل ہوئے۔ جیسا کہ پروٹیسٹ جاری رہا، انہوں نے ایک وسیع سیاسی جہت اختیار کرنا شروع کر دی۔ بہت سے مظاہرین نے وزیر اعظم نیتن یاہو کے استعفے کا مطالبہ کیا اور لوگوں کی ضروریات سے دور رہنے کا الزام لگایا۔ یہاں تک کہ بعض نے انتخابی اصلاحات اور حکومت میں زیادہ شفافیت کے مطالبات کے ساتھ سیاسی نظام کی مکمل تبدیلی کا مطالبہ کیا۔ حکومت نے اپنی طرف سے بھاری ہاتھ سے جواب دیا۔ پولیس نے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور ربڑ کی گولیوں کا استعمال کیا اور متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ نیتن یاہو نے خود احتجاج کو بائیں بازو کے انتہا پسندوں کا کام قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا اور اقتدار پر اپنی گرفت برقرار رکھنے کا عزم کیا۔ ان کی کوششوں کے باوجود احتجاج بڑھتا ہی چلا گیا۔ 2023 کا بحران اسرائیل کے لیے ایک اہم لمحہ تھا، کیونکہ یہ ملک کی کئی پیچیدہ مسائل سے دوچار تھا اور شدید سماجی اور سیاسی ہلچل کے دور سے گزر رہا تھا۔ مظاہرے جس نے قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، وہ عوامی عدم اطمینان کا ایک طاقتور اظہار تھا اور تبدیلی کی تحریک کو تیز کرنے میں مدد کی۔ اگرچہ یہ بحران کا حتمی نتیجہ غیر یقینی ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ 2023 کے واقعات اسرائیل کے مستقبل پر دیر پا اثرات مرتب کریں گے۔